الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اہدنا الصراط المستقیم صدق اللہ مولانا العظیم۔ ایئر وائی کیو ٹی وی کے ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایئر وائی کیو ٹی وی کے پلیٹ فارم سے افضل البشر بعد الانبیاء امیر المومنین خلیفہ بلا فصل حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ستودہ صفات کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے ہم ہر روز ایک نئے موضوع کے ساتھ آپ کے پاس حاضر ہوتے ہیں۔ موضوع ہے خلافت و حکمرانی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس کے پیش نظر ہمارا آج کا موضوع ہے دور صدیق اکبر اور اتباع رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یعنی ایک امیر المومنین خلیفہ راشد جانشین مصطفیٰ اقتدار ملنے کے بعد، عزت و عظمت ملنے کے بعد، مسند پہ جلوہ گر ہونے کے بعد پھر کس طریقے سے اپنے آقا و مولا، اپنے ہادی و رہبر، اپنے نبی محترم، اپنے محبوب حقیقی کی اتباع، اطاعت اور محبت کس طریقے سے اپنے دل میں رکھتے ہیں اور اس پر کیسے عمل پیرا رہتے ہیں۔ مسلم ہے محمد سے وفا صدیق اکبر کی، نہیں بولی ہے دنیا کو ادا صدیق اکبر کی۔ ہم ان کی مدح گوئی داخل سنت نہ کیوں سمجھیں، نبی تعریف کرتے تھے صدا صدیق اکبر کی۔ رسول اللہ کے لطف و کرم سے یہ ملا رتبہ، مدد کرتا رہا ہر دم خدا صدیق اکبر کی۔ ناظرین کرام، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ تو ایک بہت بڑی ہستی کا نام ہے، ایک عام بندہ مومن، ایک عام مسلمان، ایک عام ولی کامل، ایک عام عالم دین۔ وہ اتباع رسول میں کس طریقے سے کامل رہتا ہے، کیسے کوشش کرتا ہے، کیسے مستعد رہتا ہے، اور اگر یہ اس قدر مستعد رہتے ہیں تو ان سب کے امام و مولا، ان سب کے اول، ان سب کے رول ماڈل، اسلام کے پہلے ہیرو حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس طریقے سے، کس جاں فشانی کے ساتھ اتباع رسول پہ کامل رہے ہوں گے۔ آپ کا ایک معمول تھا آپ کے دور خلافت میں، چونکہ ہمارا موضوع خلافت صدیق اکبر ہے، آپ کے دور خلافت میں کسی شخص کو بھی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو عہدہ عطا فرمایا، جس عہدے پر فائز فرمایا، جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس عہدے سے ہٹایا نہیں۔ یقیناً آپ جانتے تھے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ کر کوئی اس بات کو بہتر اور مناسب نہیں سمجھنے والا، نہ سمجھ سکتا ہے جس عہدے پر آپ نے اس کو فائز فرمایا۔ بلکہ آپ کا معمول یہ تھا کہ جب بھی کسی کو عہدہ دینے کا وقت آتا یا مقرر فرماتے تو آپ کی کوشش ہوتی فتح مکہ سے پہلے کے لوگوں کو، اصحاب رسول کو اس پر مزین فرمایا جائے، اس لیے کہ انہوں نے حضور کی قربت، حضور کی الفت، حضور کی نصرت میں زیادہ وقت گزارا ہے۔ حضور کی عزت و عظمت کی خاطر، حضور کے دین کی بقا و سالمیت کی خاطر سب سے زیادہ تکالیف انہوں نے برداشت کی، لہذا آپ کا معمول یہ ہوتا کہ ان کو اس پر کاربند کیا جائے۔ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لشکر جب آپ نے روانہ فرمایا تو لوگ آپ کے پاس آئے، اصحاب رسول بھی آئے،
کہ یا امیر المومنین، بغاوت کا دور ہے، منافقت بڑھ رہی ہے، لہذا اس لشکر کو واپس بلا لیا جائے۔ آپ نے فرمایا کہ میں کیسے ایسا کر سکتا ہوں؟ جس لشکر کو میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھیجا، حضور نے رخصت فرمایا، میں اس کو واپس نہیں کر سکتا، واپس بلا ہی نہیں سکتا۔ پھر بعض نے یہ دلیل دی، یہ عرض گزاری کی، عرض پیش کی کہ حضور پھر ایسا کیا جائے، جرنیل کو تبدیل کر لیا جائے، تجربہ کار جرنیل بھیجا جائے، حضرت اسامہ سے جو بہتر ہوں، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے ماہرین میں سے کسی کا انتخاب فرمایا جائے۔ یہ اسلوب حرب کو زیادہ بہتر سمجھتے ہیں، جنگی اصول و دستور کو زیادہ بہتر سمجھتے ہیں، واقفیت رکھتے ہیں، لہذا ان میں سے کسی کو بھیج دیا جائے۔ آپ فرماتے ہیں میں ایسے کیسا کر سکتا ہوں کہ جب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اسامہ کو مقرر فرمایا ہے، لہذا میں بھی اسی کا ہی جو ہے اس کو اسی عہدے پر فائز رکھوں گا، اور وہی مقرر رہے گا جس کو میرے حضور نے مقرر فرما دیا۔ یعنی یہ اتباع رسول کے وہ پہلو جو آپ کی خلافت میں، آپ کے امیر المومنین ہونے کے بعد، خلیفۃ المسلمین ہونے کے بعد آپ کی حیات طیبہ میں نظر آ رہے ہیں۔ جنگ یمامہ کے بعد صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے عرض کیا، حضور قرآن مجید کو جمع کیا جائے، کثیر تعداد میں حفاظ شہید ہوئے، لہذا آپ، بخاری کی روایت ہے یہ، لہذا آپ اس کو جمع کیا جائے، تو آپ اس پر خاموش رہتے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی یہ بارہا اصرار فرمایا، آپ خاموش رہتے، اور آپ فرماتے کہ جو کام حضور نے نہیں کیا وہ میں کیسے کر سکتا ہوں؟ حضور نے قرآن مجید کو جمع نہیں فرمایا، جس حال میں ہے اسی حال میں ہے، تو میں کیسے کر سکتا ہوں؟ سیدنا صدیق اکبر خود فرماتے ہیں کہ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مجھے یہ القا ہوا، اور پھر قرآن مجید کو جمع کیا گیا۔ یعنی ہر وہ عمل جس میں آپ کو اتباع رسول نظر نہیں آتی، آپ اس کو نہیں کرنا چاہتے، اور ہر وہ عمل جس پر حضور کا عمل موجود ہے، آپ اس کو بارہا اور بڑی مستعدی کے ساتھ کرنا چاہتے ہیں۔ جس طریقے، جس نہج پر آپ نے اصول قائم فرما کر اپنی خلافت و حکمرانی، طرز حکومت، فتنوں کے ساتھ سرکوبی، اور آپ کی خلافت کا خطبہ، جو کچھ ہم نے پیچھے پیش کیا، آج کی بات اس سے بڑھ کے ہے، کیونکہ آپ نے کامیاب ہونے کی جو راہ دیکھی تھی، وہ صراط مستقیم جو دیکھی تھی، وہ راہ مصطفیٰ۔ آپ نے فرمایا اگر ہماری حکومت، یہ مسلمانوں کا جو اجتماع ہے، اور یہ امت مرحومہ اگر اتباع رسول سے ہٹ گئی، ہمارے پاس جنگی ہتھیار کم ہوئے، پھر بھی کوئی بات نہیں، معیشت میں کمزوری آئی، کام چل جائے گا، حالات ناگزیر ہوئے، معاملات حل ہوتے رہیں گے، جنگیں ہوتی رہیں گی، فاتح بنتے رہیں گے، لیکن اگر ہم اتباع رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہٹ گئے، روگردانی کر گئے، تو پھر کامیابی نہیں ملے گی۔ تو اس کی یہی وجہ تھی کہ آپ نے اپنے دور مبارک میں اتباع رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کامل گردانا، اور کسی امر پر بھی، کسی محاذ پر بھی اس سے فروتنی نہیں کی۔ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ اور پھر یہ کس ہستی کی بات ہے، آج
دنیا اس مسلمانوں پر طاغوت کا غلبہ ہے، یہود و ہنوز کا غلبہ ہے۔ یہود و ہنوز کو، طاغوت کو ہمارے قالب سے کوئی ڈر نہیں، ہماری معیشت سے فکر نہیں ہے۔ کس بات سے فکر ہے؟ اس کو قلب مومن کی فکر ہے۔ حضرت اقبال علیہ رحمہ نے اس بات کی ترجمانی فرمائی تھی کہ یہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمد اس کے بدن سے نکال دو۔ آج ان کو فکر یہ ہے کہ یہ جو روح محمد، یہ جو جذبہ ایمانی ہے، یہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کی محبت و غلامی کا رشتہ ہے، یہ جو امن کا دین اختیار کیے بیٹھے، یہ سلامتی والے ہیں، یہ امن والے ہیں، یہ دین امن ہے، ان کا پیغمبر امن، یہ دین سلامتی ہے، اور ان کے نبی نے جو سلامتی کا پیغام دیا ہے، یہ اس کو لے کر اگر اسی طرح بڑھتے رہے تو کسی وقت بھی ہمیں پریشانی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ یہی وجہ تھی کہ جناب سیدنا صدیق اکبر روح محمد لے کر اس طرح بڑھتے رہے کہ ادھر جو ہے وہ جھوٹے مدعیان نبوت، منکرین زکوٰۃ، طرح طرح کے جو مسائل تھے، اس طریقے سے آپ نبرد آزما رہے اور مستحکم رہے اور بڑی مستعدی کے ساتھ ان کا ڈٹ کر مقابلہ کرتے رہے۔ لیکن ذہن میں ماٹو کیا تھا؟ فکر کیا تھی؟ پیغام کیا تھا؟ وہ پیغام امن اتباع رسول سے ہوتا ہوا آ رہا تھا۔ وہ فکر اتباع رسول کی فکر تھی کہ جب منکرین زکوٰۃ کے پاس آپ نے ایک لشکر روانہ فرمایا تو فرمایا کہ جب تک وہ لوگ جس طرح نبی پاک علیہ السلام کے دور مبارک میں زکوٰۃ دیا کرتے تھے ایسے ہی نہ دیں تو ان کے ساتھ جنگ جاری رہے گی۔ یعنی یہ آپ کا ایک مشن تھا کہ جس چیز کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع فرمایا، آپ نے اس کو شروع رکھا، اور جس سے حضور نے منع فرمایا اس سے آپ منع رہے اور لوگوں کو بھی منع رکھا، اور یہ پیغام دیا کہ یہ دور صدیقی مختصر ضرور نظر آئے گا، 2.25 سال 2.5 سال کا دورانیہ ضرور نظر آئے گا، لیکن اس کے اندر جو عشق رسول کی چاشنی دی جائے گی، محبت رسول کا پیغام دیا جائے گا، اور یہ جس حکومت کی بنیاد رکھی گئی ہے، جس خلافت کی بنیاد ہے، یہ قیامت تک کے لیے اہل ایمان کے لیے رشد و ہدایت کا کام کرتی رہے گی، قیامت تک کے لیے اہل ایمان کے لیے مشعل راہ ہے۔ آئیے ناظرین، جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت و حکمرانی قیامت تک کے لیے آنے والے باصول حکمرانوں کے لیے مشعل راہ ہے، ضابطہ حیات ہے، اور آپ کا پیغام امن ہے، کیونکہ ہمارا دین امن ہے۔ اس سے پیغام جو ملتا ہے وہ سلامتی کا ملتا ہے، رواداری کا ملتا ہے، اصرار کا ملتا ہے، شجاعت کا ملتا ہے، محبت کا ملتا ہے، اور سب سے بڑھ کر عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ملتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسوہ کامل پر چلتے ہوئے اپنی زندگیاں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔